منبر نور پر جلوہ افروز علماء کرام و طالبان علوم نقلیہ، جملہ حاضرین عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین، آمین الی غیر نہایہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بالا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عینی نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عینی نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور حضرات، میرے پیر و مرشد حضور رقیب ملت فرماتے ہیں، دل بند آمینہ کو ہمارا سلام ہو، سردار اولیاء کو ہمارا سلام ہو، خلقت کی ابتدا کو ہمارا سلام ہو، عظمت کی انتہا کو ہمارا سلام ہو۔ اور جس کے نقوش پا ہیں منازل کے سنگ میل، جس کے نقوش پا ہیں منازل کے سنگ میل، عالم کے رہنما کو ہمارا سلام ہو، عالم کے رہنما کو ہمارا سلام ہو۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کی شان میں یوں فرماتے ہیں، احمد رضا ہے عشق رسالت کے آئینہ، احمد رضا ہے عشق رسالت کے آئینہ، احمد کی اس رضا کو ہمارا سلام ہو، احمد کی اس رضا کو ہمارا سلام ہو۔ اور نسبت نے جن کی بخشا ہے اعزاز حق رقیب، نسبت نے جن کی بخشا ہے اعزاز حق رقیب، ان جملہ اولیاء کو ہمارا سلام ہو، ان جملہ اولیاء کو ہمارا سلام ہو۔ حضرات گرامی، میں آپ حضرات کے سامنے ناشر مسلک اعلیٰ حضرت فاتح کرناٹک مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی علاء الدین صاحب قبلہ مصباحی کے حکم کے مطابق کچھ دیر بیان کرنے کی غرض سے حاضر آیا۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں منبر رسول پر علماء کرام کا نورانی قافلہ موجود ہے، اور الحمدللہ ابھی میرے بعد آپ حضرات ان علماء کرام اور شعراء کرام سے نعت و منقبت کے اشعار اور خطابات سماعت فرمائیں گے۔ ان علماء اور خطبہ اور شعراء اور جملہ حاضرین کی موجودگی میں تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے مابین حاضر آیا۔ دعا فرمائیے اللہ رب العزت مجھے حق کہنے، حق سن کر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت میلاد والے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ کہتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے،
لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات، میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی قرآن مقدس کی ایک بہت ہی مشہور آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت اس آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، تحقیق کی آ گیا آپ کے پاس ایک نور اور روشن کتاب۔ حضرات محترم، اس آیت کریمہ میں تمام مفسرین کرام کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ اس آیت کریمہ میں نور سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ حضرات، اس آیت کریمہ سے یہ مسئلہ صاف طور پر واضح اور ظاہر و باہر ہوتا ہے کہ قرآن پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہہ رہا ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہہ رہا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سے یاد فرمایا، نور کہہ کر پکارا اور نور کہہ کر یاد فرمایا۔ اس آیت کریمہ سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہہ رہا ہے۔ حضرات، قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہہ رہا ہے تو آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جب قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہہ رہا ہے اور اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کے لفظ سے یاد فرما رہا ہے تو پھر یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور ہی نور ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عین نور ہے۔ تو حضرات، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور ہی نور ہے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نور کہہ رہا ہے، جب رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نور کہہ رہا ہے، اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جیسا بشر کہنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ کہنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح معمولی بشر ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بڑے بھائی سے زیادہ نہ کرو۔ آپ مجھے بتائیے، یہ کھلا اور سراسر گمراہی اور بد مذہبی نہیں تو کیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن نبی کو نور کہہ رہا ہے، رب کائنات نبی کو نور کہہ رہا ہے، مگر اسی دھرتی پر، اسی سرزمین پر ریگنے والی کچھ ایسی جماعتیں ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں یہ کہتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح معمولی بشر ہے۔ میں آپ کو حضرات یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اس حدیث مبارک کی روشنی میں کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ کہتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق کی تمہارے پاس آ گیا ایک نور اور روشن کتاب۔ اور تمام مفسرین کرام کا اس بات پر اتفاق اور اجماع بھی ہے کہ نور سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے اور کتاب سے مراد قرآن پاک ہے۔ تو جسے قرآن نور کہہ رہا ہو، جسے اللہ رب العزت نور کہہ رہا ہو، تو اس نور کو کون گھٹا سکتا ہے؟ اور جو اس نور کے بارے میں یہ کہے کہ وہ نور جو ہے وہ ہماری طرح ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح معمولی بشر ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بڑے بھائی سے زیادہ نہ کرو۔ حضرات، یہ کھلا گمراہی اور بد مذہبی ہے۔ جو لوگ ایسا کہتے ہیں، ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ گمراہ اور بد مذہب ہیں۔ شاعر کہتا ہے، دھوکے میں کہیں آ نہ جائے فکر و آگہی، سرکار کائنات لباس بشر میں ہے، سرکار کائنات لباس بشر میں ہے۔ حضرات، ان لوگوں کو دھوکہ کہاں ہوا؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ انہوں نے
جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ یہ انسانی شکل میں اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اور انسانوں کی طرح یہ ٹہلتے ہیں، پھرتے ہیں، چلتے ہیں، لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، تو انہیں دھوکا ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر چلتے پھرتے ہیں تو ہم بھی تو چلتے پھرتے ہیں، رسول پاک اگر لوگوں سے باتیں کرتے ہیں تو ہم بھی لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح بشر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اپنے بڑے بھائی سے زیادہ نہ کرو، رسول پاک تو ایک معمولی بشر ہے۔ مگر حضرات، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، اللہ رب العزت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں انسانی لباس میں ملبوس فرما کر کس لیے بھیجا، اس نقطے پر آپ غور کیے کریں۔ حضرات، کیا اللہ رب العزت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے دنیا میں انسانی لباس میں ملبوس فرما کر بھیجا کہ دنیا میں بسنے والے انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ کہیں گے کہ یہ تو ہماری طرح بشر ہے؟ کیا اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی شکل میں بھیجا کہ دنیا میں بسنے والے انسان نبی کے امت یہ کہیں کہ ان کی تعظیم بڑے بھائی سے زیادہ نہ کرو، یہ تو ہماری طرح معمولی بشر ہے؟ کیا اس لیے اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی لباس میں ملبوس فرما کر بھیجا کہ دنیا میں بسنے والے انسان یہ کہیں گے کہ رسول پاک نور نہیں ہے؟ کیا اس لیے اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی لباس میں ملبوس فرما کر بھیجا کہ دنیا میں بسنے والے انسان یہ کہیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے، رسول پاک کو کسی چیز کا اختیار اور پاور نہیں ہے؟ نہیں مسلمانوں، اللہ رب العزت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دھرتی پر اس لیے نہیں بھیجا کہ نبی کے چاہنے والے یا نبی کے چاہنے والوں کا دعویٰ کرنے والے نبی کو یہ کہے کہ یہ تو ہماری طرح بشر ہے، نبی کو یہ کہے کہ یہ تو ہماری طرح معمولی بشر ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے انسانی شکل میں بنا کر نہیں بھیجا کہ دنیا میں بسنے والے انسان یہ کہے کہ انہیں کسی چیز کا اختیار اور پاور نہیں ہے، انہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے، یہ نور نہیں ہے، بلکہ نقطہ سمجھو، اللہ رب العزت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے انسانی لباس میں ملبوس فرما کر بھیجا، اس لیے انسانی شکل میں مبعوث فرمایا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم انسانوں کی ہدایت و رہنمائی فرمائے، ہم انسانوں کی رشت و ہدایت فرمائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ سے ہمیں ہدایت مل سکے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں رہنمائی مل سکے، اور نبی کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کر ہمیں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ معلوم ہو جائے، نبی کے چلنے پھرنے کو دیکھ کر ہمیں چلنے پھرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے، نبی کے گفتار اور رفتار کو دیکھ کر ہمیں گفتگو کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے، ہمیں چلنے کا طریقہ معلوم ہو جائے، نبی کے کردار سے ہمیں اسلامی کردار معلوم ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تکلم سے ہمیں گفتگو کرنے کا سلیقہ مل جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، غیروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، رسول پاک کی زندگی پڑھ کر ہمیں یہ طریقہ معلوم ہو جائے کہ ہم اپنوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں، غیروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں۔ تو حضرات، یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں انسانی لباس میں ملبوس فرما کر بھیجا۔ اے مسلمانوں، آپ مجھے بتاؤ، اگر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی لباس میں ملبوس فرما کر نہ بھیجتا تو بتاؤ مسلمانوں کو اسلامی زندگی کا سلیقہ کہاں سے ملتا، مسلمانوں کو گفتگو کرنے کا انداز کس سے ملتا، مسلمانوں کو کردار اسلامی کہاں سے ملتا، مسلمان اپنے کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے، غیروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے، یہ سلیقہ مسلمانوں کو کہاں سے ملتا، لوگ اپنوں کے ساتھ کس طرح پیش آئے، اور اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ کیا ہو، چلنے کا طریقہ کیا ہو، گفتار اور رفتار کا طریقہ کیا ہو، یہ طور اور طریقہ کہاں سے ہمیں ملتا۔ تو مسلمانوں، یہ وجہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی سے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہو جائے، اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں انسانی لباس میں ملبوس فرما کر بھیجا۔ لہٰذا اس نقطہ کے پیش نظر کسی بھی انسان
دنیا میں بسنے والے کسی بھی امتی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری بشریت کو دیکھ کر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو انسانی شکل میں ملبوس دیکھ کر یہ کہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری طرح بشر تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری طرح معمولی بشر تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے جیسے بشر تھے، جس طرح ہم ٹہلتے پھرتے تھے، ہم لوگوں سے باتیں کرتے تھے، اسی طرح رسول پاک بھی گفتگو کرتے تھے، رسول پاک بھی ادھر ادھر ٹہلتے پھرتے تھے۔ کسی بھی امتی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہے کہ رسول پاک ہماری طرح بشر تھے۔ مگر حضرات میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اسی دھرتی پر کچھ رہنے والی جماعتیں ایسے ہیں، اسی زمین پر اللہ رب العزت کی ایک مخلوق ایسی بھی ہے، اسی دھرتی پر اللہ رب العزت کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو نمک حرامی کر رہے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی ایک ایک جملے بولتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح سے عقائد رکھتے ہیں اور ایسے ایسے جملے بولتے ہیں جنہیں بولنے کے بعد، جنہیں سننے کے بعد، جنہیں سمجھنے کے بعد اور اس کو اپنا عقیدہ بنا لینے کے بعد انسان کا، مسلمانوں کا ایک ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے، مسلمان فوراً کافر ہو جاتا ہے۔ مگر حضرات انہیں کسی چیز کا فکر نہیں ہے، ان سے ان کا ایمان چلا جائے اس کی فکر نہیں ہے، ان سے ان کی دلی جو خواہش ہے اور ان کے دل میں جو اللہ رب العزت نے ایمان دیا تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں انہیں جو ایمان ملا تھا ان کے سینے سے ایمان نکل جائے، انہیں کوئی فکر نہیں ہے، انہیں کوئی غم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ انگریزوں کے ایجنٹ ہیں، پیسے پر کام کر رہے ہیں۔ مگر مسلمانوں یہ گستاخانہ جملہ، اگر کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا محبت کرنے والا ہوگا، ہرگز ہرگز ایسا جملہ برداشت نہیں کرے گا، ہرگز ہرگز اس طرح کی باتیں نہیں سنے گا، ہرگز ہرگز اس طرح کے کلام کو نہیں کرے گا۔ حد تو یہ ہے کہ اگر کوئی رسول پاک کا سچا عاشق ہوگا تو نہ تو ان سے سلام و کلام کرے گا، نہ تو ان کی محفل میں جائے گا، نہ تو ان کی مجلس میں نہ جائے گا، نہ ہی ان کے یہاں شادی بیاہ میں جائے گا، نہ ہی ان کی نماز جنازہ پڑھنے جائے گا۔ اور کیوں نہ ہو مسلمانوں جو رسول پاک کا گستاخ ہو، جو رسول پاک کی شان میں بیعدبی کرتا ہو، جو رسول پاک کی شان میں یہ کہتا ہو کہ رسول پاک کو علم غیب نہیں ہے، رسول پاک نور نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، جو بھی ایسا کرتا ہو، جو بھی ایسا عقیدہ رکھتا ہو، آپ اس کا بالکل لیا بائیکاٹ کریں۔ اگر اس کے یہاں کوئی فنکشن ہوتا ہے، مثال کے طور پہ شادی کا پروگرام ہے، آپ اس کے یہاں شادی بیاہ میں شریک نہ ہو۔ اگر اس کے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ میں شریک نہ ہو۔ اگر کوئی بھی فنکشن ہو آپ ان سے اپنا بالکل لیا بائیکاٹ کیجیے، اس لیے کہ ہمارا رشتہ ان سے قائم ہوگا، ہمارا رشتہ ان سے لگے گا جن کا رشتہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لگا ہو، جن کا رشتہ مدینہ والے آقا سے لگا ہو۔ اس لیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرنے والے ہیں، ہم اہل سنت و جماعت کے ماننے والے ہیں، ہم نبی اور نبی کے صحابہ کے طریقے پر چلنے والے ہیں، ہم نبی اور نبی کے صحابہ کے مشن کو عام کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہم سے یہ برداشت نہ ہوگا کہ ہم رسول پاک کی گستاخی کو برداشت کریں، رسول پاک کے شان میں بیعدبی جملے کو برداشت کریں۔ اس لیے آپ بالکل یا ایسے لوگوں سے اپنا بائیکاٹ کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفتی صاحب کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات آپ حضرات تشریف رکھیں۔ شہزادے حضور حافظ احادیث کثیرہ حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد قاسم صاحب قبلہ مصباحی کی آمد ہو چکی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ محمد شاہد رضا امجدی صاحب کی بھی آمد ہو چکی ہے، اور دیگر علماء کرام کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ اب انشاءاللہ العزیز میرے بعد ایک کے بعد دیگرے سب کو آپ سماعت فرمائیں۔ تو حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا کسی دھرتی پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کر رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ
خلاف باتیں کرتے ہیں اور قرآن کے بھی خلاف باتیں کرتے ہیں، اس لیے یہ کہتے ہیں نبی نور نہیں ہے۔ اور ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی، اللہ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کیا گیا تمہارے پاس نور اور روشن کتاب۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت اپنے حبیب کو نور کہہ رہا ہے، تو بتائیے اللہ اپنے حبیب کو نور کہہ رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہہ رہا ہے، قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہہ رہا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں تمام مفسرین کرام کا اتفاق اور اجماع بھی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے، آپ قرآن کی بات مانیں گے کہ ان وہابیوں کی بات مانیں گے؟ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو قرآن بڑائی بیان کر رہا ہے اس آیت پر آپ ایمان لائیں گے کہ ان پر مذہبوں کی بات مانیں گے؟ آپ اللہ رب العزت کے فرمان پر عمل کریں گے یا ان وہابیوں کے چکر میں پھنس کر اپنے ایمان اور عقیدہ کو برباد کریں گے؟ تو میں مسلمانوں آپ کو اس منبر رسول سے پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ وہ مانو جو قرآن کہہ رہا ہو، آپ وہ مانو جس بات کا پیغام ہمیں اللہ رب العزت دے رہا ہے، آپ اس بات کو مانیے جس بات پر صحابہ کرام کا اتفاق اور اجماع ہے، آپ اس قول کو اپنائیے جس بات پر تابعین کرام کا اتفاق اور اجماع رہا ہے۔ مگر مسلمانوں میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو وہابی حملہ جو 100 اور تقریباً 150 سال پہلے سے ہندوستان کی سرزمین پر جنم لے لیے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخانہ عبارت پڑھ کر بھولے بھالے مسلمانوں کو گلی کوچوں میں گمراہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرات ایسے لوگوں کے پاس بالکل ایمان نہیں ہے اور یہ بے ایمان ہے، یہ بد مذہب ہے، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ یہاں کوئی مذہب نہیں ہے، اور یہ اسی ناطے جہاں پاتے ہیں کبھی اللہ کی گستاخی کرتے ہیں، کبھی رسول اللہ کی گستاخی کرتے ہیں، کبھی قرآن کی بات ڈالتے ہیں، کبھی حدیث کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو اس منبر رسول سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اہل سنت و جماعت کے ماننے والے، مسلک اعلیٰ حضرت کے مشن کو اپنانے والے ہرگز ان وہابیوں کے ہاں اپنے رشتے ناطے کو قائم نہ کریں، ہرگز ہم ان کے یہاں دعوت توازے میں شریک نہ ہو، ان کے یہاں کوئی انتقال کر جائے ان کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہو، ان کے یہاں کوئی بھی فنکشن ہو آپ اس فنکشن میں شریک نہ ہو، اور ان سے گریز کرتے ہوئے نظر آئیے اور ان سے حتیٰ کہ آپ سلام کلام بھی نہ کیجیے۔ حضرات تو آپ اعلیٰ حضرت کے مشن پر عمل کریے اور اعلیٰ حضرت کی بات مانیے۔ اب بتائیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کیا کہا ہے، میں وہ بھی بتاتا ہوں۔ اس آیت کہتی ہے نبی کو نور، اللہ فرماتا ہے اپنے محبوب کو نور، تو ان وہابی حضرات کہتے ہیں کہ نبی نور نہیں ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کی سنو، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو آپ بتائیے اعلیٰ حضرت کی بات مانیں گے کہ ان وہابیوں کی بات مانیں گے؟ اعلیٰ حضرت کی بات مانیں گے کہ قرآن و حدیث کی بات مانیں گے؟ آپ قرآن و حدیث کی بات مانیے، اعلیٰ حضرت کی بات مانیے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے کوئی بھی ایسے جملہ استعمال نہیں کیا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا کلام کیا ہے جو قرآن و حدیث کے مخالف ہو، بلکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے قرآن و حدیث سے مستنبط مسائل بیان فرما کر مسلمانوں کے ایمان و عقیدہ کی حفاظت فرمائی ہے۔ اسی لیے ہم آج اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں اور اپنی ہر مجلس میں، ہر محفل میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا ذکر کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے مریدین میں سے کہا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اور میرے پیر و مرشد حضور رسول ملت کہتے ہیں احمد رضا ہے عشق رسالت کے آئینہ، احمد کی اس رضا پر ہمارا سلام ہو، احمد کی اس رضا پر ہمارا سلام ہو۔ تو حضرات سرکار اعلیٰ حضرت کی بات مانی، سرکار اعلیٰ حضرت اپنے نبی کی تعریف کر رہے ہیں، اپنی نبی کی شان بیان فرما رہے ہیں، عرض کرتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ تو حضرات میں عرض یہ کر رہا تھا
یہ نہ خود رسول پاک کی شان میں بڑائی کرتے ہیں، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خود تعظیم کرتے ہیں، اور نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں۔ اور یہیں تک صرف محدود نہیں، یہ آج آپ نے میلاد مصطفیٰ کا پروگرام رچایا اور بسایا ہے، اس میں آپ نے کافی رقم صرف کر کے اتنے بڑے اسٹیج کو سجایا اور محفل میلاد کا پروگرام رکھایا ہے، جس میں آپ نے علماء کرام کو دعوت دی۔ علماء کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پڑھنے کی غرض سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ میلاد آپ جو منا رہے ہو اس کا کہاں ثبوت ہے؟ کس حدیث میں میلاد کا ثبوت ہے؟ کہاں قرآن کی کس آیت میں میلاد کا ثبوت ہے؟ قرآن پاک کی کس آیت سے میلاد کا ثبوت ہو رہا ہے؟ یہ جگہ جگہ یہ اعتراض کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ آپ نے میلاد کی محفل کو بنا کے کیا، میلاد میں علماء کرام کو بلایا اور اتنے بڑے شامیانے کو لگا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جشن منانے کی محفل کا انعقاد کیا، مگر یہ بدعقیدہ کہتے ہیں یہ تو بدعت ہے، قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ مگر حضرات ان کی عقل پر پردہ لگ چکا ہے، انہیں کوئی بات اگر سمجھاؤ تو سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے، اور سمجھ میں آئے بھی کیسے؟ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کی زبانوں پر، ان کے دلوں پر پردہ لگ چکا ہوا ہے، اس لیے یہ کسی بھی حق بات کو نہیں سن سکتے ہیں، نہ حق بات کو قبول کر سکتے ہیں۔ یہ جس طرح گمراہ ہے گمراہ ہی رہیں گے۔ تو میں حضرات آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، ان کے اعتراض کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آج آپ لوگ میلاد منا رہے ہو، قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، قرآن و حدیث میں اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے، لیکن حضرات اگر میں چاہوں تو قرآن و حدیث کی کئی آیتوں سے اور بے شمار حدیثوں سے میلاد مصطفیٰ کو ثابت کر سکتا ہوں، مگر کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیں یہی محفل میں ساری آیتوں اور حدیثوں کو بیان کریں، مگر میں آپ حضرات کے علم میں اضافہ کے لیے کم از کم ایک آیت یا دو حدیثیں ضرور بیان کروں گا، جس سے آپ کے علم میں یہ اضافہ ہوگا کہ ہم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل بناتے ہیں اس کی سند، اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ تو حضرات اٹھائیے آپ قرآن پاک، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ بذالک فلیفرحوا، جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب تمہیں کوئی میری فضل اور میری رحمت ملے، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اے مومنو جب تمہیں اللہ کا فضل یا رحمت کسی طرح حاصل ہو ملے تو آپ اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیوں کا اظہار کریں۔ قرآن کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ بذالک فلیفرحوا، کہ اے محبوب آپ فرما دو کہ جب بھی تمہیں کوئی اللہ کا فضل و کرم ملے، اللہ کی رحمت ملے تو آپ اس پر خوشیوں کا اظہار کیجئے۔ حضرات یہ آیت کریمہ مطلق ہے، اور جو مطلق ہوتا ہے اسے اس کے اطلاق پر رکھا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایک چھوٹی سی نعمت پر اللہ رب العزت ہمیں خوشی منانے کا حکم دے رہا ہے، ہمیں خوشیوں کا اظہار کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اور اللہ کی رحمت کتنی ہے؟ اللہ کی رحمت بے شمار ہے، اگر آپ گننا چاہو تو گن نہ سکو گے۔ صبح سے لے کر شام تک تم اللہ کی نعمتیں ہی استعمال کرتے ہو، اگر اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو گے۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد فرما دیا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اے دنیا میں بسنے والے انسانوں اگر تم میری رحمت کو شمار کرو، اگر تم میری نعمتوں کو گنو تو میری نعمتوں کو شمار نہ کر سکو گے، میری رحمتوں کو گن نہ سکو گے۔ تو جب اللہ نے فرما دیا تو ہماری کیا مجال کہ ہم اللہ کی رحمت اور نعمت کو شمار کر سکیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ کی رحمتیں بے شمار ہیں، اس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جو ہمارے قیاس سے ماورا ہے، بالکل ہم اسے شمار نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں کوئی چھوٹی سے چھوٹی رحمت نعمت ملے تو اس پر تم میرا شکر ادا کرو، خوشیوں کا اظہار کرو۔ تو اب اللہ کی سب سے بڑی رحمت کون سی ہے؟ سوال میں آپ سے یہ کر رہا ہوں، اللہ کی سب سے بڑی نعمت
कौन सी है? तो आइए इसका जवाब भी हमें कुरान दे रहा है। कुरान एक मकाम पर इरशाद फरमाता है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ऐ महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो आप मुझे बताइए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी कायनात के लिए रहमत कामिला बनाकर भेजा है, सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो जो सारी कायनात के लिए रहमत हो, जो सारी दुनिया के लिए रहमत हो, वो सबसे बड़ी अल्लाह की रहमत नहीं तो क्या हो सकता? एक आयत से साबित हुआ कि अल्लाह ने अपनी जो सबसे बड़ी रहमत कामिला हम पर की है और हमें सबसे बड़ी नेमत दी है, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और एक दूसरी आयत कुरान पाक में है, अल्लाह फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, जिसका मतलब ये है कि अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ मुसलमानों पर कि उन्हीं में से एक रसूल भेजा। इस आयत करीमा में अल्लाह ने अपनी तमाम नेमतों पर एहसान न जताकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर एहसान जताया है। इस आयत करीमा से भी ये मसला साबित होता है कि अल्लाह की जो सबसे बड़ी नेमत है, अल्लाह की जो सबसे बड़ी रहमत कामिला है, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है। तो जब दो आयतों से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत उज़्मा साबित हो रही है, तो आप मुझे बताइए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पर खुशियों का इजहार क्यों ना किया जाए? खुशियों का इजहार क्यों ना किया जाए? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशियाँ क्यों ना मनाया जाए? बिला सुबह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें कुरान पाक में हुक्म दिया है कि मेरे महबूब की आमद पर तुम खुशियों का इजहार करो, यही सबसे बड़ी रहमत कामिला है। और हज़रात, अगर आप हदीस देखें तो उठाइए मिशकातुल मसाबीह, बाबुल फज़ाइल सय्यिदुल मुरसलीन, सफ़ा नंबर 511। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अना सय्यिदु वलद आदम, मैं औलाद आदम का सरदार हूँ। और उसी के नीचे अल्लाह के रसूल ये भी फरमाते हैं, मैं यक़राउ अना अव्वल मैं यक़राउ बाबल जन्ना, कि मैं वो हूँ जो जन्नत का फाटक सबसे पहले मैं खोलूंगा और जिसको चाहूंगा उसे जन्नत में दाखिल फरमाऊंगा। और उसी के नीचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी इरशाद फरमाते हैं, वरुया उम्मियल्लती रात हिना वसातनी लहा अला अलहा मिन हुसूल शाम, कि मैं वो हूँ कि जब मैं पैदा हो रहा था तो मेरी माँ ने एक नज़ारा देखा और एक नूर ज़ाहिर हुआ जिससे मेरी माँ के लिए शाम के सारे महल्लात रोशन हो गए। तो हज़रात, मैं पूछना चाहता हूँ, इस हदीस पाक में सरकार खुद अपनी मीलाद बयान फरमा रहे हैं, सरकार खुद अपनी पैदाइश बयान फरमा रहे हैं। तो मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी मीलाद बयान कर रहे हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी खुद पैदाइश बयान कर रहे हैं, तो रसूल पाक का मिलाद मनाना शिर्क और बिदअत कैसे हो सकता है? रसूल पाक के मिलाद पर खुशी मनाना बिदअत कैसे हो सकता है? बिला शुबहा इस हदीस मुबारक से साबित होता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मिलाद खुद बयान फरमाए हैं। इसीलिए हमारे सुन्नत व जमात के लोग रसूल पाक का मिलाद अब तक मनाते हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ में क़यामत तक मनाते रहेंगे। और हज़रात, ये कहते हैं चलो हमें तस्लीम है कि मिलाद मनाना दुरुस्त है, मिलाद मनाना जायज़ है, लेकिन ये बताइए इस हदीस मुबारका से तो सिर्फ 1 मिनट की मिलाद साबित हो रही है कि रसूल पाक ने सिर्फ 1 मिनट का मिलाद बयान फरमाया, 1 मिनट का अपने पैदाइश का जिक्र किया। और आप लोग तो पूरी रात नबी का मिलाद बयान करते हो, पूरी रात नबी का तज़किरा करते हो, इसका हदीस में कहाँ सबूत है? तो हज़रात, हमारे उलमा फरमाते हैं कि सहाबाए किराम के दौर में जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मिलाद को बयान फरमाया था, तो सहाबाए किराम पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की रोशनी डायरेक्ट पड़ती थी, उनकी रूहानियत कामिल और मुकम्मल थी, इसलिए उन्हें लंबे जिक्र की ज़रूरत नहीं थी, उन्हें लंबे मिलाद की ज़रूरत
ضرورت نہیں تھی، مگر ہمارا زمانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت دور ہے، اور ہم تک نبوت کی روشنی بہت سارے واسطوں سے پہنچتی ہوئی آ رہی ہے۔ ہماری روحانیت بھوکی اور پیاسی ہے، اس لیے ہمیں لمبے ذکر کی ضرورت ہے، ہمیں لمبے میلاد کی ضرورت ہے۔ اس لیے آج ہم رسول پاک کی میلاد پوری رات پڑھتے ہیں، رسول پاک کا چرچا پورا دن کرتے ہیں، رسول پاک کے میلاد کی محفل ہم پورے ہفتے اور مہینے نبی کی میلاد کی محفل سجاتے اور مناتے ہیں۔ اور حضرات، میں کہتا ہوں میلاد کیوں نہ منایا جائے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد ہی کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا ہے، تو میلاد ہم کیوں نہ منائیں؟ آپ یقین جانو، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو اس کائنات کا وجود نہ ہوتا۔ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، رسول پاک جس کے راوی ہیں فرماتے ہیں، لولاک لما خلقت الافلاک والارضین۔ اللہ فرماتا ہے، اے محبوب، اگر آپ کی ولادت مقصود نہ ہوتی، اگر آپ کو اس دنیا میں بھیجنا مقصد نہ ہوتا تو نہ میں زمین کو پیدا کرتا اور نہ آسمان کو پیدا کرتا۔ معلوم یہ ہوا ہمارے آقا میلاد والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خاطر اللہ رب العزت نے اس کائنات کو سجایا ہے، اس کائنات کو وجود بخشا ہے۔ اسی لیے تو بریلی کے امام، ہم سنیوں کی جان امام احمد رضا خان فاضل بریلی کہتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ چنی و چنا تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اور دوسرے مقام پر سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرات یہ کہتے ہیں چلو ہمیں یہ بھی تسلیم ہے، لیکن یہ بتائیے آپ لوگ میلاد کب تک لے مناتے رہیں گے؟ ان کے یہاں میلاد منانے کے لیے کوئی ٹائم اور وقت متعین نہیں ہے، انہیں جب سمجھ میں آتا ہے تب رسول پاک کا میلاد مناتے ہیں، انہیں جب سمجھ میں آتا ہے تب رسول پاک کی محفل سجا دیتے ہیں اور رسول پاک کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آخر یہ میلاد کب تک منائیں گے؟ تو حضرات میں اس کا بھی جواب دے دوں، یہ اعتراض جو ہے کیا جاتا ہے، یہ اعتراض کوئی نیا نہیں ہے، یہ اعتراض آج کا نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں اس اعتراض کی جواب کی دینے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ بریلوی کب تک رسول پاک کا میلاد منائیں گے؟ 1 سال منائیں گے کہ 2-4 سال منائیں گے، 10-20 سال منائیں گے؟ آخر یہ رسول پاک کا میلاد کب تک منائیں گے؟ ان کے یہاں میلاد منانے کے لیے کوئی ٹائم اور وقت متعین نہیں ہے۔ کوئی آتا ہے تب بھی رسول کا میلاد مناتے ہیں، کوئی جاتا ہے تب بھی نبی کی میلاد مناتے ہیں۔ آخر انہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ کب تک میلاد منائیں گے؟ تو حضرات مجھے جواب دینے کی حاجت نہیں ہے۔ یہ سوال اور یہ اعتراض آج کے تقریباً 150 سال پہلے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے زمانے میں بد مذہبوں نے اعتراض کیا تھا، اور سرکار اعلیٰ حضرت کے زمانے میں یہ اعتراض اٹھا تھا تو اعلیٰ حضرت نے ان بد عقیدوں کے اعتراض کا جواب اس شان سے دیا تھا کہ جب ان بد عقیدوں نے اعتراض کیا کہ یہ بریلوی رسول پاک کا میلاد کب تک منائیں گے، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، قربان جاؤ سنیو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی روح، مثل فارس نجد کے سب پلر گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں یا تو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اے بد مذہبو کان کھول کر سن لو، ہم رسول پاک کا میلاد 2-4 دن نہیں منائیں گے، ہم رسول پاک کی میلاد 10-20 سال نہیں منائیں گے، بلکہ ہمارے جسم میں جب تک جان ہے اس وقت تک ہم رسول پاک کی میلاد منائیں گے، قیامت تک میلاد منائیں گے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی ہو، مثل فارس نجد کے سب پلر گراتے جائیں اور خاک ہو جائے یا تو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حضرات
میں مناسب سمجھ رہا ہوں کیا میں اپنی گفتگو اسی پر موقوف کروں، اس لیے کہ جتنا وقت مجھے ملا تھا میرے خیال سے وقت پورا ہو چکا ہے۔ میرے بولنے میں کوئی اگر کسی بھی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ مولا تبارک و تعالی ہماری توبہ قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور اس منبر رسول سے میں نے آپ کو جو پیغام دیا ہے، آپ اس منبر رسول سے یہ عہد کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ العزیز اگر ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے عاشق ہیں اور اہل سنت و جماعت کے پابند ہیں تو ہم یقیناً ایسے فرمان پر عمل کریں گے اور انشاءاللہ العزیز دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیں گے۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ چند کلمات اور اپنے ذہن کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، آپ کے سامنے خطاب کیا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو، آپ کو جو سمجھ میں آیا ہو، آپ اپنے سمجھ کے مطابق یہی چیز دوسروں کی بھی سمجھائیے۔ اسی طرح سے دین کی تبلیغ ہوتی ہے، دین کے مسائل پھیلتے ہیں، دین کی باتیں بکھرتی ہے۔ میں اپنی گفتگو اسی پر موقوف کرتا ہوں۔ پھول کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ بجاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔